مشرک بھی کافر کے حکم میں ہے. دوسرا ہے زندیق، جو ان احکام کو غیر احکام شرعی سمجھے جس کا شرعی ہونا ثابت ہے. مثلا یہ کہنا کہ عورت کا پردہ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈھکی ہوئی ہو، بس عورت کا پردہ یہ ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی نہ کرے، تو حجاب تو منصوص ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اللہ فرماتے بڑے بڑے دوپٹے اپنے اوپر ڈال لیں. یہ زندیق کا کام ہے. یا کہے کہ جی جس طرح علماء کرام نے پردے کا کہا ہے اتنی سختی نہیں ہے، گنجائش ہے، یہ زندیق کا کام ہے. یہ زندیق ہے. تصویر کا مسئلہ پھر تم خود سوچو کہ اس کا منکر کیا ہے. ایک ہے ملحد. ملحد اسلام کے دعوے کے باوجود اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے. جیسے حدیث مانتا ہوں بخاری مسلم نہیں مانتا ہوں، نقصان پہنچے گا یا نہیں؟ جس طرح کوئی کہے قرآن مانتا ہوں لیکن سعودی عرب والا قرآن نہیں مانوں گا، پاکستان والا نہیں مانوں گا، تو قرآن اس کے پاس آسمان سے اترے گا؟ یا یہ کہ فقہ ہم مانتے ہیں، ابو حنیفہ کی فقہ نہیں مانتے، مالک شافعی احمد کی، تو فقہ کہاں سے آئے گا؟ ملحد. ملحد الحد یلحد سے، اور زندیق زنت سے ہے. زنت کلائی کو کہتے ہیں، چچڑ جس کو کہتے ہیں. اور منافق الذی یبطن الکفر ویظہر الایمان، جو دل میں کفر رکھے اور بظاہر کلمہ پڑھ لے اور مسلمانوں جیسے اعمال کرے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ دیکھیں کہتے کچھ اور ہیں اور دل میں کچھ اور ہیں. با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام، یہ ہے منافق. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، وہ نہیں ہے ایمان لانے والے. منافقین مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں. مکہ مکرمہ میں یا اسلام تھا یا کفر تھا، وہاں کوئی منافق نہیں تھا. اللہ قرآن سورہ توبہ میں فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. منافق اس جگہ ہوتا ہے جہاں اسلام کی عزت ہو، غلبہ ہو. تو اسلام کے غلبے سے بچنے کے لیے اسلامی روایات دکھاتا ہے اور حقیقت میں دل سے قائل نہیں ہوتا. ان کی تعداد مختلف علماء نے مختلف لکھی کیونکہ گھٹتے بڑھتے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ 70 بالاسماء و اسماء الآباء والاجداد معروف تھے، جن کے بڑے عبداللہ ابن ابی ابن سلول رأس المنافقین تھے. 70. احکام القرآن میں جساس راضی نے اور تفسیر مظہری میں قاری ثناء اللہ پانی پتی نے کہا ہے کہ ظاہری اسلام کی وجہ سے بھی ان پر ظاہری گرفت نہیں کی گئی، دنیا کا فائدہ اٹھاتے رہے. البتہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان سے دکھ اٹھاتے تھے. ظاہری ایمان سے بھی فائدہ ہوتا ہے، دنیا کا فائدہ تو ہو جاتا ہے، بچت ہو جاتی ہے.